بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں پاکستان جب کا ہوسٹ محمد وقار۔ جتنی بھی بہن بھائی دیکھ رہے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس کریں۔ یہ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے تو کومنٹس کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ تو چلتے اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ناظرین، آج کی سب سے بڑی اور دھماکے دار جو خبر میرے پاس آئی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے شیئر، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آج سے چند دن پہلے سید عنایت الحق شاہ صاحب رکن شورا راولپنڈی کے اندر جو انہوں نے ایک قسم کا سیاسی دھماکہ کیا، وہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پیر حسین الدین صاحب کے ساتھ میٹنگ کرائی علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی۔ یعنی علامہ سعد حسین رضوی صاحب پیر حسین الدین صاحب کے پاس پہنچے اور وہاں پر جا کر ان سے ملاقات کی، موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کے نتیجے میں پیر حسین الدین صاحب نے جو ریمارکس دیے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ وہ میں اپنے ایک ہوتا نا کہ یار ایک آپ کا جو ایک نظریاتی طور پر حامی شخص اگر آپ کی کوئی ویڈیو بنائے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اپنوں کے جو ہے وہ گیت گا رہے۔ اس چیز کو ہٹ کر وہ میرے اپنے الفاظ نہیں تھے بلکہ وہ الفاظ پیر حسین الدین صاحب کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سعد حسین رضوی صاحب آپ نا 100 ہوتا ہے نا، آپ 101% ہمارے میرٹ پر پورا اترتے ہیں اور ہم آپ کی کیا کرنے لگے ہیں، سپورٹ کرنے لگے ہیں۔ ہماری تمام جو ہیں دعائیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور جتنے بھی گدی نشین ہیں، مریدین ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جتنی یعنی ہماری فین فالوئنگ کو جہاں تک ہو سکے گا ہم نے کیا کرنا ہے، آپ کے ساتھ تعاون کرنا اور لوگوں کو ٹی ایل پی میں شامل کروانا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ ناظرین پیر حسین الدین صاحب نے کہا، اور یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں وائرل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہیں پر ہی ملاقات ہوتی ہے کس کی؟ حنیف قریشی صاحب کی علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ سارا کا سارا سین ان منافقین کے پاس جاتے ہیں جو سیاسی منافق ہیں، جھوٹے ہیں، فریب ہیں، مکاری ہیں، جب یہ چیزیں ان کے پاس جاتی ہیں تو وہ رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو آج وہ شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہوا کرتا تھا کسی دور کی میں بات کروں، اب نہیں، یعنی یار یہ دیکھیں کہ بادشاہی ہمیشہ اللہ پاک کی ہے۔ اللہ پاک نے جو ہے نا انسانوں کو تھوڑی بہت اگر طاقت دی بھی ہے تو وہ فرعون بن جاتے ہیں، جس طرح شیخ رشید فرعون بنا، لیکن وہ آج اپنی جیت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ وہ اپنی جو ہے نا وہ جیت کی بھیک مانگنے لگا ہے، اور جو ڈنڈا سید عنایت الحق شاہ صاحب نے دیا شیخ رشید کو، وہ سیاسی ڈنڈا آج شیخ رشید کو راولپنڈی کے اندر کھٹکنے لگا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شیخ رشید ہے جو کیا کرتا تھا، بڑی بڑی باتیں بڑکیں مارتا تھا، لیکن آج اس پیر حسین الدین صاحب کے پاس پہنچائے جو پیر حسین الدین صاحب 100 میں سے 101% جو کریڈٹ تھا وہ سعد حسین رضوی صاحب کو دے رہا تھا، آج ہی اس کے پاس پہنچے۔ یار یہ ہوتا ہے وہ سیاست کا سلطان۔ ایسے نہیں ہے کہ آج وہ شیخ رشید جس سعد حسین رضوی کو دہشت گرد قرار دیا تھا، اس سے کالعدم کیا تھا، اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک کیا تھا، اس کی جماعت کو بین کیا تھا، ان کو 4th شیڈول میں ڈالا تھا، اور آج وہ کیا کرے؟ آج وہی شیخ رشید جہاں پر بڑے بڑے پاکستان کے علماء کرام، بڑے بڑے عالم دین اور بڑے بڑے گدی نشین اور پیر جو سعد حسین رضوی صاحب کی کیا کریں، حمایت کر رہے ہیں، شیخ رشید آج وہ کٹورا لے کر کیا کر رہے؟ اپنی جیت کی بھیک مانگ رہے ہیں ان پیروں کے قدموں میں بیٹھ کر جو سعد حسین رضوی صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، جو سعد حسین رضوی صاحب کو داد دے رہے ہیں، ان کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اور یار یہ ہوتی ہے وہ محنت، جب آپ اپنے نظریے پر مخلص ہوں، جب آپ بکے نہ، کسی کے سامنے جھکے نہ، تو اس وقت آپ کا مخالف بھی زیر ہو کر آپ کے قدموں میں گرتا ہے۔ اور آج وہ لبیک والے اپنا 2021 کا جو سین ہے وہ آپ اپنی آنکھوں کو سامنے رکھیں گے۔ جب وہی شیخ رشید میڈیا کے اوپر آتا تھا، مجھے یاد ہے وہ کہتا تھا کہ جو ٹی ایل پی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں
وہ سرینڈر کر دیں، تو آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ اس کے یہ الفاظ میری کانوں میں آج بھی گونجتے ہیں، کیونکہ یہ جب بھی میڈیا کانفرنس کرتا تھا میں اس کی میڈیا کانفرنس اس وقت پہلے کمپلیٹ سنتا تھا اور اس کے فوری بعد میں ویڈیو بناتا تھا، مجھے یاد اچھی طرح۔ تو اس نے کہا تھا کہ ٹی ایل پی کے جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ سرینڈر کر دیں، وہ جھک جائیں، اور وہ آج آپ دیکھیں کہ میں آج بھی وہ خبریں بنا رہا ہوں، میں نہیں جھکا، لیکن وہ شیخ رشید جھکا ہے اور آج اس نے سرینڈر کیا ہے، یہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور آج وہ سرینڈر کر کے پیر حسین الدین کے قدموں میں جا کر گرا ہے، اور وہاں پر اپنی جو ہے نا وہ بھیک مانگی ہے کہ شاہ جی مجھے بھی تھوڑی بھیک عنایت کریں، کیونکہ جو یہاں پر کھیل کھیلا ہے سید عنایت الحق شاہ صاحب نے، ایسا کھیل کھیلا ہے اور شیخ رشید کے خلاف اس کی شکست کے حوالے سے ایک ایسا جال بچھایا ہے جس میں شیخ رشید پھنستا ہی جا رہا ہے اور دھستا ہی جا رہا ہے، اور یہ اب جو شکست ہوگی اور اس جال میں شیخ رشید کو جکڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے اس گند کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا جائے گا، صاف کر دیا جائے گا۔ تو یار اس طرح کی کھیلے یہ جتنے بھی پولیٹیکل پاکستان کے اندر سیاستدان ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو چاہیے کہ سعد حسین رضوی صاحب موجود ہیں، ان کی شورا کے یہ اراکین موجود ہیں جنہوں نے ہر ظلم برداشت کیا لیکن نظریے کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، جھکے نہیں، بکے نہیں۔ ہاں یار وہ آج بھی اس طرح سے ہے نا کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کر سکتے ہیں، وہ آج بھی شیخ رشید کے حق میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آج بھی شیخ رشید کی حمایت کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب وقت آئے گا، آپ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کی یہی کوشش ہے کہ ٹی ایل پی کے لوگ آ کر تمہارے قدموں میں، جب یہ حکمران تھا اس کی یہی سوچ تھی کہ یہ آئیں گے ہم سے بھیک مانگیں گے کہ ہمیں چھوڑیے، ہمارے معاف کیجیے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے موقع پر قائم ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ شیخ رشید ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے اور نہ ہی مانگنا جانتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے۔ اور پھر آج دیکھیے کہ آج شیخ رشید انہی کے دروازوں پر، انہی کی دہلیز پر، انہی کے علماء کرام کے پاس، انہی کے پیروں کے پاس جا کر انہی کی دہلیز کے اوپر، انہی کے دروازوں کے اوپر اپنی جیت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر آپ محنت کرتے رہیں گے تو وقت جو ہے نا ایک ایسی کروٹ بدلے گا، ایسا تبدیل ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی، اور آج وقت وہ تبدیل ہوا ہے، اور آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شیخ رشید کی مغروریت کو زمین کے اندر دھستے ہوئے، اس کے متکبرانہ الفاظ کو، اس کی میڈیا کانفرنس کو جو اس کے آج پرخچے اڑ کے رہ گئے ہیں، اور آج یہ شیخ رشید کس منہ سے وہاں پر بیٹھ کر دعائیں منگوا رہا تھا، پیر حسین الدین صاحب سے بھیک مانگ رہا تھا کہ سر کچھ مجھے بھی عنایت کیجئے اور میرا بھی اس طرح سے نا کہ ہاتھ ملانے کے لیے کچھ کیجئے۔ تو شیخ رشید صاحب تمہارا جو ہاتھ ہے وہ اب کسی بھی صورت جو ہے نا وہ نہیں ملے گا، لہذا تم جس کارنامے تم نے، وہ ایک ہوتا ہے کارنامہ یا جس سے قوم کا بھی سر بلند ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر رہنے والی اپنا جو سوسائٹی ہوگی، معاشرہ سوسائٹی، یعنی ان کا بھی سر بلند ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تم نے پاکستانی معاشرے کا جو سر تھا وہ اس وقت شرم سے جھکایا تھا، اور آج تم بھیک مانگتے ہو تو جاؤ، وہ بھیک تمہیں جو ملے گی وہاں پر ملے گی، کہاں پر؟ وہ بنی گالا کے دروازوں پر، جہاں پر آج جو ہے نا وہ ایک سنسان ہے، سنسان جگہ پڑی ہے، وہاں پر جاؤ بھیک مانگو، ہو سکتا ہے وہاں پر تم کو کچھ ملے۔ لیکن ٹی ایل پی کے لوگوں کو سلام ہے کہ آج آپ نے شیخ رشید کو جھکنے پر مجبور کیا، اور آج وہ آپ کے دروازوں پر اور آپ کے لوگوں کے پاس، آپ کے چاہنے والوں کے پاس پہنچا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ پتہ نہیں شیخ رشید نے کس منہ سے اور کن الفاظوں سے بھیک مانگی ہوگی، یہ شیخ رشید صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ شیخ رشید صاحب بتائیے کہ کس منہ سے اور کیسے بھیک مانگی، اور کس طرح سے وہ بھیک مانگنے کے جو الفاظ تھے وہ آپ نے سٹارٹ کیے، یہ بھی تھوڑا قوم کو بتائیے
قوم سننا چاہتی وہ آپ کے الفاظ ہم نے آنکھوں سے دیکھا تو ہے، آپ کی ویڈیوز وغیرہ آئی ہوئی ہیں، لیکن وہ الفاظ ہمارے کانوں میں نہیں گونج رہے جو تم میڈیا کے اوپر آ کر کہتے تھے۔ آج جو تم نے الفاظ کہے ہیں پیر حسین الدین صاحب کے سامنے، وہ الفاظ تھوڑے آج ہمارے سامنے بھی کہیے، اور ہم بھی وہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں بھی صحیح اور اپنے کانوں سے سنیں بھی صحیح۔ تو یار آپ مہربانی کرو، اور اس طرح سے جو تم نے کیا ہے آج تم اس کا بویا ہوا کاٹ رہے ہو، اور آج بھی لبیک کے لوگ سینہ تان کر کیا کر رہے ہیں، میدان کے اندر موجود ہیں اور تم چھپے ہوئے ہو۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔